کرنٹ افیئرز ویک ڈاکٹر جی ایم چودھری یوٹیوب چینل پر آپ کی میزبان کمل حاضر خدمت ہے۔ آپ میرا یہ پروگرام ٹوڈے پاکستان لائر آن لائن اور لیگل ہیلپ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں ملکی اور بین الاقوامی سیاست، معاشرت اور خارجہ تعلقات کے ساتھ ساتھ آپ کی دلچسپی کے دوسرے موضوعات بھی پیش کرتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان شعبوں کے جانے پہچانے لوگوں سے آپ کی ملاقات کروں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر جی ایم چودھری۔ ڈاکٹر صاحب ایک جامع شخصیت کے مالک ہیں جو جانے پہچانے سیاسی، آئینی، اقتصادی، ملکی اور بین الاقوامی امور اور نیشنل سیکیورٹی کے ماہر تجزیہ نگار ہیں۔ وہ ایک ماہر وکیل بھی ہیں جو آئینی، فوجداری، دیوانی اور ٹیکس کے معاملات پر عبور رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 30 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جو کہ ملکی اور غیر ملکی تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیز میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ خبروں کے مطابق ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا گیا ہے جس کے مطابق حکومت قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر سے متعلق قرارداد پیش کرے گی۔ مزید تمام گرفتار شدگان کو رہا کیا جائے گا اور مقدمات بھی واپس لیے جائیں گے۔ ملکی سلامتی کے پیش نظر اس معاہدے کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے کیونکہ ملک میں امن و امان ہی ملکی ترقی کا ضامن ہے۔ حکومت مناسب طریقے سے حقوق کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر پیش کر سکتی ہے اور اس کا حل بھی تلاش کر سکتی ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان معاہدے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، میں تو اس معاہدے کو ویلکم کہتا ہوں، چونکہ دیکھیں کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ یقیناً اس میں اگر امن و امان ہوگا، ہارمنی ہوگی، اور خاص طور پر یہ جو مذہبی اور سیکٹیرین ہارمنی اور ہم آہنگی ہوگی تو وہ ملک کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ کو کس شخص نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس مسئلے کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ دیکھیں کہ 2 دن 3 دن کے بعد بھی وہی نتیجہ نکلا ہے۔ تو اگر اس وقت پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ مناسب طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کر لیتی تو وہ جو بہت سارا جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، لوگوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچا ہے، یا پورے ملک میں جو ایک ہیجانی اور انریسٹ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے تو اس سے بچا جا سکتا تھا۔ تو یقیناً میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف نااہل جو مشیر اور وزیر ہیں انہی کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا ہے۔ ادروائز دیکھیں کہ جہاں تک عمران خان صاحب ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ وہ تو جو تقدس صحابہ ہے یا پھر نبی اکرم کی جو ذات ہے اس سے وہ بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ان کے وہی جذبات ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے جذبات ہیں۔ تو میرے خیال میں اب اس سے زیادہ تو کوئی سربراہ مملکت کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یقیناً جب یہ جلدی میں سارے کے سارے اقدامات کیے گئے اور فیصلے لیے گئے تو اس میں کسی شخص نے جو وزیر اعظم ہے اس کو مس گائیڈ کیا۔ ادروائز میرے خیال میں وہ ایک سیاسی ورکر ہیں، وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں۔ انہوں نے ایک 226 دنوں کا دھرنا دیا ہوا ہے، وہ قطعی طور پر شاید ایسے کسی اقدام کو سپورٹ نہ کرتے۔ دیکھیں جمہوریت جو ہے اس میں جلسے، جلوس، ریلیاں یا پروٹیسٹ جو ہیں وہ اس کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ یہ عوامی رائے کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے، اس کو طاقت کے ساتھ نہ ہی کچلا جا سکتا ہے اور نہ ہی میرے خیال میں کچلا جانا چاہیے، خاص طور پر جہاں پر لوگوں کے مذہبی جذبات بھی اس میں شامل ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حکومت نے ٹی ایل پی کے خلاف جو اقدامات کیے تھے ان کا کوئی جواز ہے؟ دیکھیں اب چونکہ حکومت نے ان سارے کے سارے اقدامات کو واپس لے لیا ہے، ابھی تک ایک ایشو جو ہے اس کے متعلق کوئی واضح وضاحت نہیں آئی کہ کیا جو ٹی ایل پی ہے اس کو جو کالعدم قرار دیا گیا تھا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت، اس کا کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔ باقی جہاں تک جتنے لوگ جیلوں میں بند تھے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ ہوا ہے، میرے خیال میں ان کا جو لیڈر ہے ٹی ایل پی کا اس کو بھی چھوڑا جائے گا اور اس کے جو باقی جو مقدمات ہیں وہ بھی واپس لیے جائیں گے۔ تو دیکھیں گے اگر یہی کرنا تھا تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یقیناً اس میں کسی شخص کی
غلط ایڈوائس تھی جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارا ٹینشن ہوا، پورے کے پورے ملک میں انریسٹ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاہدے کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، میں تو ان اینی وے اس کو ویلکم بھی کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ گورنمنٹ نے بغیر زیادہ وقت ضائع کیے ٹی ایل پی کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کر لیا ہے۔ دیکھیں، اگر یہ مسئلہ طے نہ کیا جاتا تو پھر اگلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا۔ میں ایک چونکہ تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور جو بھی تاریخ کو جاننے والے یہ دنیا کی سیاسی تاریخ کو جانتے ہیں اور وہ اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کو پراپر طریقے سے حل نہیں کیا جاتا اور جلدی حل نہیں کیا جاتا تو پھر اس میں اور بہت سارے سٹیک ہولڈر، مفاد پرست عناصر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ اس مسئلے کو فوری حل نہ کرتی تو پھر اس میں باقی مذہبی جماعتیں بھی شامل ہو جاتی اور آہستہ آہستہ اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو جاتی۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ پھر چونکہ عوام بھی مہنگائی سے تنگ ہیں یا ان کے بھی اور بہت سارے مسائل ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے، وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو جاتے۔ یعنی مقصد میرا یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس تحریک کے اثرات جو ہے ان کو افورڈ نہ کر سکتی۔ تو اس وقت گورنمنٹ نے اس کو جتنا جلدی اس مسئلے کو طے کیا ہے، یہ گورنمنٹ کے بھی مفاد میں ہے، یہ عوام کے بھی مفاد میں ہے، یہ لا انفورسمنٹ اداروں کے مفاد میں ہے، اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان کا ہے۔ اس میں ہر شخص سکون کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، تو تمام عوام کو موقع ملا ہے کہ وہ رمضان کو اس کی روایتی جو سینکٹٹی ہے، تقدس جو ہے، اس کے ساتھ منا سکیں اور اس سے فیوز و برکات اور ثواب دارین حاصل کر سکیں۔ آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مزید دلچسپ پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئے پروگراموں کے الرٹ ملتے رہیں۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کال کریں، اپنا آڈیو یا ویڈیو تحریری میسیج بھیج دیں۔ آپ کمنٹس کی صورت میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ای میل پر بھی میل کر سکتے ہیں۔ آپ کو زندگی کے مختلف معاملات میں مکمل رہنمائی اور مشاورت فراہم کی جائے گی۔ اگر آپ اس گفتگو کو مفید سمجھتے ہیں تو اس کو اپنے جاننے والوں، دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اب کمل آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ خدا حافظ۔